اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی رابعہ آپ آیا نمبر 50 ولو ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربوا نہیں اس پہ نہیں ہوگا نا کیا قلقلہ قلقلہ نہیں يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس آپ کو ادھر موٹا کریں ان اللہ ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. یہاں پر اب دیکھو قویون پہ یہ اخفا کریں گے نا، قویون قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. جزاک اللہ خیر. یاسمین آپ پڑھیں گی؟ جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم نا پہ دیکھیں کھڑا زبان ہے، 2 حرکات. تو سورہ فأہلکناہم بجنوبہم دوبارہ بولیے. بجنوبہم دیکھیں زال آپ کی زبان جو ہے نا آگے والے دونوں دانتوں کو لگائیے اور زا والی بجنوبہم جی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ادھر کلیئر پڑھ لیں بالکل. اس پہ نا نون کے بعد کیونکہ ہا آ گیا، ہا آپ کا ایک حلقی لیٹر ہے تو اس پہ ہم کو نون کو بالکل کلیئر پڑھنا ہے. تو منہم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فَإِمَّا تَشْكَفَنَّهُمْ اچھا یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا یہ ہے سا تثقفنہم فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ
لعلہم یذکرون. اچھا یہاں دیکھیں زال پہ بھی شد ہے اور کاف پہ بھی، تو دونوں پہ ہم زور دیں گے. یذکرون. یذکرون لعلہم یذکرون. جی جزاک اللہ خیرن، ویری گڈ ماشاء اللہ. اس میں بس تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے گا کہ جو جس طرح زال کی آواز ہے یا مطلب لیٹرز کی آواز پراپر سا ہے. ابھی یہاں سما ہے نا، سما آپ کی زبان آپ کی آگے والے دونوں دانتوں کو اوپر ٹچ کرنا چاہیے اور پھر آواز نکلنی چاہیے سا. سما سما. جی جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے ہویا کی جزاک اللہ خیرن. اوکے باقی تو آئی تھنک سب کی ٹرن آ گئی تھی. کل تو انشاءاللہ ہم شروع کر لیں گے. آئی نو آج روزی اور صدف دونوں نے نہیں ہونا ہے کلاس میں، سو آئی تھنک جتنے ہم ہیں یہی ہیں. ایک سیکنڈ میں شروع کرتی ہوں انشاءاللہ. اس کو نشان لگا لیا جائے. آیا نمبر 57 ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے. اور اگین میں ریمائنڈ یہ کراؤں گی کہ یہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں پلیز اپنی جو بھی کبھی کوئی مسٹیک پتہ چلتی ہے کچھ ہوتا ہے اس کو ریویو ضرور کرتے رہیں، تلاوت ضرور گھر میں بار بار کرتے رہیں، کیونکہ یہ جب تک ایک دفعہ پکا بالکل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ غلطیوں کا کریکٹ کرنا ہمارا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک، اس لیے کیونکہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر وہ غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں اپنی اس غلطی کو. ایک تو اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں آف کورس میں اسکرین پہ قرآن کھولتی ہوں، مگر بیسٹ تھنگ از اگر ہم ہاتھ میں اپنے قرآن پکڑیں اور اس پہ ہم انڈر لائن کر لیں کہ ہماری کیا مسٹیک تھی، تو نیکسٹ ٹائم جب ہم پڑھیں گے تو وہ مسٹیک نہیں ہوگی، یا اس پہ ہمیں یاد ہوگا کہ مجھے یہاں پر فوکس کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کوشش کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی میں نے یہ ہماری آج میں نے کہا تھا نا کہ چھٹیوں سے پہلے لاسٹ کلاس ہے، تو اس میں ہم یہ ایک ٹاپک ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن اس کو میں دوبارہ سے ایک ریویو کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم نے پھر جو ڈیٹیل میں ہم جملہ اسمیہ جو ہے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، پھر جملہ فعلیہ کی ڈیٹیل کریں گے، اینڈ دین پھر بیسیکلی دوبارہ فعل پہ جا کے نا جو ہم ڈفرینٹ فارمز جو کنجوگیشن ہے بیسیکلی جو اس کے رولز ہیں انشاءاللہ وہ ہم پھر کریں گے. ٹھیک، تو یہ اور میں دیکھ رہی تھی اس پہ ڈیٹ ہم نے لکھی ہوئی 7 اکتوبر کی ڈیٹ ہے یہ، لیکن لاسٹ ٹائم ناٹ دس اکتوبر، ہم نے یہ پہلے پچھلے سال کیا تھا ہم نے یہ، لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ سے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں. اوکے، تو دو طرح کے جملے ہیں عربک میں، جملہ اسمیہ، جملہ الفعلیہ. اب ہم نے فعل بھی پڑھ لیا تو ہمیں پتہ ہے فعل کیا ہے، کوئی ایکشن. اسمیہ اسم کیا ہے کہ اس کی بھی ہم نے 4 پراپرٹیز پڑھی ہوئی ہیں کہ اور اس کی تھوڑی سی اب جان پہچان ہمیں اس سے ہو گئی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک، تو جو جملہ بھی اسم سے شروع ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، کوئی ایکسیپشنز تو ڈیفینیٹلی ہیں، یہ یہاں پر یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تو آلویز جملہ فعلیہ ہی، مطلب یعنی جو جملہ بھی فعل سے شروع ہو رہا ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہے، دیر از نو ایکسیپشن. ٹھیک ہے، تو جہاں آپ کو کوئی ایک جملہ دیکھتے دیکھتے آپ کو نظر آئے یہاں فعل ہے، اس فعل کو جب ریکگنائز آپ نے کر لیا دین فرام دیر آنورڈز جملہ فعلیہ ہے. جی رابعہ؟ ہاں جی، میں یہ لائک جب قرآن پڑھتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر جملہ فعلیہ ہیں. زیادہ تر جملہ فعلیہ ہے، مطلب جہاں فعل کافی ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ شاید دونوں ہی چیزیں ہیں. جیسے الذین سے یا الذی سے کتنے جملے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسم ہے تو اس لیے دیر آل یا، لیکن آئی نو فعل زیادہ ہے بیسیکلی. آپ کہہ لو کہ they are more in number most probably، جیسے میں ایگزیکٹ تو نہیں بول سکتی لیکن ہاں، اور ان دونوں کا بھی ایک ڈفرنس ہے کہ وائی اللہ تعالیٰ کبھی جملہ اسمیہ کیوں یوز کرتے ہیں اور کبھی جملہ فعلیہ کیوں یوز کرتے ہیں. سو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وائی دیٹ از انشاءاللہ تعالیٰ. تو جملہ اسمیہ جو ہے آج ہم بیسیکلی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم دوبارہ سے بیسیکلی ایک طرح سے شروع کر رہے ہیں کہ ایوری جملہ اسمیہ contains an is اور one of its variants. یعنی is ضروری نہیں کہ ہر دفعہ is ہی ہوگا، کبھی are ہو سکتا ہے، کبھی am، جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں I am doing this یا we are going. ہمیشہ is نہیں ہے کہ this is a book، اس طرح کے جملے نہیں ہوتے. لیکن بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ is ہو گیا، am ہو گیا، are ہو گیا، وٹ ایور انگلش میں جس طرح جملوں کو بنانے کے لیے جو بھی prepositions اور چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ عربک میں بھی ہے. مگر عربک میں exactly there is no word for is، there is no word for am، there is no word for are. یہ اس اسم کے مطلب جملے کی فارمیشن کے حساب سے ہمیں پتہ چلتا ہے.
فیل کی موجودگی یا پلورل ہے یا سنگولر ہے یا اسم کون سا یوز ہوا ہے, یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ if this is a جملہ اور not a جملہ. ٹھیک, تو جس طرح انگلش میں آپ نے کہا جی this is a book, عربک میں ہذا کتابن, ہذا کتابن, آپ ایگزیکٹلی از کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے, لیکن جب ہذا کتابن کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے دس از اے بک. اگر آپ تھوڑا سا یاد کرو کہ جب ہم نے اسم الاشارہ اور مشار الیہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تو اسم الاشارہ اور مشار الیہ فریگمنٹ بنانا ہے تو اسم کے اوپر ال کا ہونا ضروری ہے. اگر ہو ہاذل کتابو, ہاذل کتابو کی ٹرانسلیشن دس از اے بک نہیں ہوگا, وی وونٹ سے دس از اے بک. ہاذل کتابو کی ٹرانسلیشن ہوگی دس بک. ٹھیک, لیکن اگر ہاذا کتابن لکھا ہے وداؤٹ دی ال تو پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دس از اے بک. اب اس میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ان جملہ اسمیہ دا از انویزیبل, نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب اس میں انہوں نے جو کچھ رول بتایا ہوا ہے کہ ہم نے جو کس طرح پتہ چلے گا. آف کورس اتنی وکیبلری بھی نہیں ہو رہی, بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا, اور کچھ تو کس طرح ہم ریکگنائز کریں گے. تو ایک ایزی جو یہ گولڈن رول جس کو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر چین میں بریک آئے گا, چین کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جملہ اسمیہ ڈفرینٹ فریگمنٹس سے مل کے بنتا ہے. ہم نے فریگمنٹس پڑھے بھی تھے, ہم نے اسم الاشارہ مشار الیہ, مضاف مضاف الیہ, حرف جر اور اس کا اسم, حرف نصب اور اس کا اسم, موصوف صفہ, یہ تمام ہم نے چیزیں پڑھی تھی. تو ہر ورڈ آپس میں کسی دوسرے ورڈ سے جڑا ہوا ہے. تو جب آپ اس کو دیکھتے دیکھتے آپ ایسے پوائنٹ پہ آؤ کہ اب جو یہ ورڈ ہے اس کا اگلے ورڈ سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا, وہاں پر از آئے گا یا آر آئے گا یا ایم آئے گا, مطلب وہاں پر چین بریک ہو گئی. ٹھیک ہے, بریک ان دا چین کا یہ مطلب ہے کہ جب آپس کا کنیکشن کوئی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا, دیر از نو کنیکشن بٹوین دا ورڈز, تو پھر وہاں پر چین میں بریک آ گیا. ٹھیک, اچھا, ہم نے جب یہ فریگمنٹس پڑھے تھے اس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپس میں ان کا تعلق ہے. اور پھر جیسے فار ایگزامپل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے بعض دفعہ مضاف مضاف الیہ کنٹینیوس ہوتے رہتے ہیں. ایک جو ہے وہ مضاف ہے, اس کا مضاف الیہ جو ہے نیکسٹ فریگمنٹ کا مضاف بن گیا, پھر وہ مضاف بن گیا, اس طرح کر کے یہ تمام چین ہے. ٹھیک ہے, جو کسی بھی طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, اور یہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے, جار مجرور ہے, حرف نصب و اسمہا, الاضافہ, موصوف صفہ, اسم الاشارہ و مشار الیہ, یا حرف عطف یعنی اینڈ کر کے کوئی کنیکشن بنا ہوا ہے, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب جیسے فار ایگزامپل ایک مضاف مضاف الیہ ہے, اگر اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف ایک ہے اور اس کے مضاف الیہ بہت سارے ہوں. وائی اینڈ ہاؤ وڈ وی نو؟ جب واؤ کے ساتھ اینڈ کر کے کنیکٹڈ ہیں تو دیٹ کین مین کہ یہ ایک مضاف تھا اور اس کے ساتھ مضاف الیہ جو ہیں یہ کافی سارے آ گئے. اسی طرح ایک حرف آف جر ہو اور اس کے ساتھ اینڈ کر کے آپ کو مل سکتے ہیں بہت سارے اس کے مجرور اسم. حرف آف نصب کا بھی اس طرح, حرف آف نصب کا تو خیر تھوڑا سا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ اینی ویز تو ایک موصوف ہو اس کی بہت ساری صفات مل سکتی ہیں آپ کو. پوائنٹ جو دماغ میں رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر دو ورڈز کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ڈھونڈ سکوں گی, دیٹ مینس کہ وہاں پر چین بریک ہو گئی ہے اور وہاں پر میں از لکھوں گی. ٹرانسلیشن کرتے وقت وہاں پر از آ جائے گا. ٹھیک, اچھا, اف یو فائنڈ ملٹیپل بریکس, یعنی کہ ایک پہلا بریک آیا, پھر ایک اور بریک آ گیا, پھر ایک اور بریک آ گیا, تو از جو ہے وہ پہلی بریک کے بعد لگے گا. باقی بریکس جو ہیں پھر ان کی ٹرانسلیشن ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں گے. از جو ہے وہ پہلی چین میں پہلا بریک جو آئے گا اس چین میں, وہاں پر آپ نے از لگانا ہے. وہاں پر بنی وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو وہ مطلب اس کے حساب سے بریک لائیں گے, مگر انگلش میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ از آپ کو چونکہ عربک میں نظر نہیں آتا, اس لیے ہم نے اس کو ریکگنائز کس طرح کرنا ہے کہ جہاں پر بھی چین میں بریک آئے گا وہاں پر. اب ایگزامپل دیکھیں گے ہم انشاءاللہ, اس سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. المالو یہ جو ہے ویلتھ, اینڈ بنون اولاد, زینت الحیات, زینت اڈورنمنٹ یعنی جو آپ کہہ لو کہ خوبصورتی یا مزین کر دینا, حیات دنیا زندگی کی دنیا کی زندگی کی. ٹھیک, اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو مال اور بنون یہ اینڈ کے ساتھ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. مال اور اولاد یعنی یہ دونوں جو ہیں کچھ بھی جو بھی کر رہے ہیں they are going together,
because there's a wow in between. wow کا مطلب جو ہے یہ اینڈ ہے, تو یعنی دو چیزوں کی میں بات کر رہی ہوں. جس میں بولوں کہ جی this book and the other one, یا اینڈ لگا کے جس چیز کو بھی میں کر رہی ہوں, there's a connection there. so المال والبنون کا آپس میں کنیکشن ہو گیا. اب اگر ہم والبنون اور زینت کو دیکھیں, ان میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی کنیکشن ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اگر ہم دیکھیں جی یہ کوئی البنون جو ہے کیا حرف جر ہے؟ نہیں ہے. حرف نصب ہے؟ نہیں ہے. کیا یہ مضاف ہے؟ یہ مضاف بھی نہیں ہو سکتا because it's heavy, اس پہ الف لام بھی ہے. کیا یہ موصوف ہو سکتا ہے؟ یہ موصوف بھی نہیں ہے, کیونکہ موصوف صفہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں موصوف, تو زینت جو ہے اس کی پراپرٹیز اور بنونا کی پراپرٹیز آر ڈفرنٹ, تو this can't be موصوف صفہ. ٹھیک, اس کے بعد یعنی کہ کوئی کنیکشن, there is no wow, تو اینڈ بھی نہیں ہے. تو اس یہاں پر چین بریک ہو گئی. یہ یہاں پر is, are, am, whatever جو بھی وہ لکھنا ہوگا وہ یہاں آئے گا. المال والبنون, so the wealth and children are an adornment of al-hayati, of the lowest, you can say the جو دنیا ہے نا, اس کے ٹرانسلیشن ایک وہ کرتے ہیں lowest, اس کا جو روٹ ہے نا, یہ اس سے بیسیکلی مطلب بنتا ہے بہت ہی کوئی ادنا چیز. ادنا کا بھی روٹ یہی ہے. تو دنیا کی زندگی کا that's why انہوں نے ٹرانسلیشن جو کی ہے نا lowest life, ٹھیک ہے, دنیا کی زندگی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں. ٹھیک, تو اب زینتو کا الحیاتی سے کیا تعلق ہے کہ زینتو از لائٹ, نو الف لام. ٹھیک, اور یہ مضاف ہو گیا. الحیاتی از مجرور, سو یہ مضاف الیہ. اب الحیات دنیا یہ موصوف صفہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ موصوف صفہ ہیں, یہ اس لیے یہ کنیکٹڈ ہیں. دونوں ال ہیں, دونوں آپ کہہ لو کہ سنگولر ہیں, دونوں فیمنن ہیں کیونکہ دنیا بھی فیمنن ہے, اور دونوں پراپر ہیں. ٹھیک ہے, سو بیسیکلی دس از دا میننگ کہ کہاں پر چین بریک ہوتی ہے. کوئی کنیکشن ان دونوں کے درمیان نہیں ہے. سو there is an is in between here. الانفال للہ والرسول. الانفال, اب انفال اور للہ there can't be any connection, کیونکہ انفال کو اگر ہم مضاف بنانا چاہیں تو مضاف نہیں بن سکتا because ال لگا ہوا ہے. تو جب مضاف نہیں ہے تو پھر للہ ہی اس کا مضاف الیہ نہیں ہو سکتا. سو یہاں پر اگین بریک آ گئی. اب یہاں پر ہم از لگائیں گے یا آر لگائیں گے. spoils of war, war booty جس کو کہتے ہیں نا, کہ جو مال و متاع جو جنگ میں جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. the spoils of war are للہ, for اللہ, والرسول and the messenger. ٹھیک, ان کے تو آپس میں کنیکشن ہے. تو یہاں پر بریک آ گئی. بعدکم من بعد, بعدکم یہ مضاف الیہ ہے, لیکن بعدکم کا من سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. من از اے حرف آف جر, وہ اپنے سے پچھلے والے کے ساتھ تو کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہوتا, اپنے سے آگے والے کے ساتھ ہوتا ہے. that's why بعدن is مجرور. so بعدکم, some of you, تم میں سے کچھ لوگ, من بعد are from others, یعنی کچھ اور لوگوں میں سے ہیں. بیسیکلی ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر is یا are آ سکے, جہاں پر ہم سینٹینس اب یہ سینٹینس بن گیا. some of you are from others, یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. the spoils of war are for Allah and messenger, یہ بھی ایک سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بیچ میں, تو ریکگنائز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کنیکشن ٹوٹ جائے گا تو یہ آپ کا وہاں پر is یا are آ جائے گا. اب کچھ کامن آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جہاں پر بریک آئے گی اور وہ سینٹینس بنے گا ہی بنے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہے, اور وہ انہوں نے ان کو نمبر وائز انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے. آفٹر انڈیپینڈنٹ پروناؤنس, اگر کسی جملے میں انڈیپینڈنٹ پروناؤن آپ کو نظر آ گئی ہے, they are followed by an invisible is. They usually appear at the very beginning of the sentence. If the independent pronoun is followed by an ism, the pronoun and the ism match in number and gender. وہ چلو ایک نیکسٹ چیز ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ independent pronouns are followed by an invisible is. یہ چیز ہم نے دماغ میں رکھنی ہے. ٹھیک, انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کون سی ہیں؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. یہ ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤنس, ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ یہ بہت کی ورڈ ہے, دوسری پروناؤنس کے اٹیچ والوں کی بات نہیں ہو رہی, انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بعد بریک آتا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ انتم قوم مسرفون. اب انتم کا کوئی کنیکشن قومن کے ساتھ نہیں میچ کر رہا,
یہ نہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، نہ حرف اف جر اور اس کا اسم، نہ حرف اف نصب اور اس کا اسم، نہ یہ موصوف صفہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پر ایک بریک آ گیا. انتم یو آل آر قوم مسرفون، an extravagant nation، یعنی جو اسراف کرنے والی قوم، اسراف کرنے والے لوگ جو مسرف. تو ٹھیک ہے، یہ سینٹینس کس طرح بنا؟ تو ایک چیز تو کیا ہے ریکگنائز کرنے کی کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہمیں نظر آیا ہے تو بیسیکلی یہاں پر از لگا دیں گے اس میں، تو اس کے پروناؤن کے فوراً بعد از یا آر آ جائے گا، یعنی بریک ہو گئی چین بریک ہو گئی، تو سینٹینس بنانے کے لیے از اور آر وہاں پر ہم لگا دیں گے. ہوا اللہ، ہوا اللہ، ہوا از an independent pronoun، ہی کے لیے آتا ہے. اللہ ورڈ اللہ، اب ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں. سو ہوا، ہی از اللہ، ہی از اللہ. اور وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو اوپر انہوں نے اس میں کہا ہوا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن اور اس کے بعد میں فوراً جو بعد اسم آ رہا ہے وہ جینڈر اور نمبر ان کا ایک جیسا ہی ہوگا. اب یہاں ہوا تھا سنگولر اینڈ میسکولن، تو ورڈ اللہ از میسکولن اینڈ سنگولر. ادھر اوپر انتم از پلورل اینڈ میسکولن، تو آگے قومن یہ پلورل اینڈ میسکولن ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم و جمع ہے، اس کا میننگ پلورل ہی آتا ہے. اس کا جو یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ اسم و جمع ہے اس کی نشانی دیکھنے میں اس طرح پلورل نہیں آ رہی. ٹھیک، اور اگر ہم پورے کو لیں، پورے کا کیا نمبر ہے، تو پورا ہی یہ پلورل ہے اور جینڈر اس کی جو ہے وہ میسکولن ہے. انا خیر منہ، انا از این انڈیپینڈنٹ پروناؤن، آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر بریک آ جائے گی، آئی ایم خیر منہم، بیٹر دین ہم. انا اور خیرم میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ صرف ہم دیکھ لیں کیونکہ انا از سنگل، خیرون از سنگل ایز ویل. ٹھیک، انا اور خیر یہ نمبر اور جینڈر ان کا میچ کرے گا. جو وہ خیرون کا وہ بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے جنہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ میسکولن اور فیمنن دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. انا بھی میسکولن اور فیمنن دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جب میں بات کر رہی ہوں اپنا میں کہوں گی تو میں عورت ہوں، اور کوئی بندہ بات کرے گا وہ میں کہے گا تو وہ مرد ہے، تو میسکولن اور فیمنن دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہوا من الکتابی، ہوا از این انڈیپینڈنٹ پروناؤن، اس کو اٹ یا ہی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. من الکتابی، اب یہ جو جار مجرور ہے، من از حرف آف جر، الکتابی از مجرور. اب یہ پورا چونکہ ورڈ جو ہے جار مجرور فریگمنٹ ہے، تو اس میں ہم کوئی اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ نمبر اور جینڈر والی بات نہیں کریں گے. بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد کوئی فوراً بعد اسم آ رہا ہے، اس کا نمبر اور جینڈر ایک جیسا ہوگا. یہاں پر تو حرف آ گیا، تو ناؤ وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹاپک. ٹھیک ہے کہ یہ نمبر اور جینڈر اس کا سملر ہے کہ نہیں ہے. بس ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ پروناؤن آئے گی اس کے بعد وہ بریک ان دا چین آئے گا. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ پروناؤن ان اے سینٹینس جہاں پر بھی وہ آپ دیکھیں گے وہ بریک آ گئی، کیونکہ اس کا اپنے اگلے اسم سے کنیکشن نہیں ہے. دیر از اے بریک. یہ پوائنٹ کوئی اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے تاکہ میں آگے چلوں گی پھر. I think we are good. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آ گیا جو دوسرا آپ کہہ لیں کہ جو بریک ان دا چین کہاں آئے گا؟ آفٹر پوائنٹرز. اسم الاشارہ، اسم الاشارہ ہم نے پڑھے تھے نا، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یا پھر اولائکا، ذالکا، ذالکا، یہ تمام جو ہیں یہ اسم الاشارہ ہیں. there is an invisible is after an اسم الاشارہ if the word after it does not have an al. یہ تو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں نا کہ جو اگر ورڈ پہ ال آ جائے گا تو پھر وہ فریگمنٹ ہے، پھر اٹس ناٹ سینٹینس. یہاں پر میں سائڈ پہ ذرا سا لکھ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ نیچے وہ آلریڈی ایک سیکنڈ جی میں اس کو ذرا
تو جیسے اب یہ ہے, میں پہلے اگزامپل بھی دے چکی ہوں آپ کی, دونوں لکھ دوں گی یہاں پر. نیچے بھی آ رہی ہیں ایگزامپلس, بٹ جسٹ سو دیٹ آپ کے سامنے ہو. اچھا, ایک یہ ہے اینڈ دین okay. There's an invisible is after an ismul ishara if the word after it does not have an al. کی کیا ہے, al کا نہ ہونا. اب یہ پہلا والا جو میں نے لکھا ہے حاضل کتابو, تو یہاں پر دس از اے فریگمنٹ, یہ تو سینٹینس ہی نہیں ہے, تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے دس بک, حاضل کتابو دس بک. یہ جو نیچے والا سیکنڈ والا ہے حاضا, اور یہاں پر سیکنڈ ورڈ میں کوئی ال نہیں ہے, یہاں پر اب بریک ان دا چین آئے گا, تو حاضا کتابن کا مطلب ہے دس از اے بک, دس از اے بک. پہلا والا فریگمنٹ ہے دس بک, دوسرا والا سینٹینس ہے دس از اے بک. ٹھیک ہے, دس از واٹ دے مین. اٹ یوزلی اپیئرس ایٹ دا ویری بگننگ آف دا سینٹینس. بالکل ظاہری بات ہے کہ یہ شروع میں ہی آئے گا. حاضا, یہ جو پوائنٹرز ہوتے ہیں یوزلی سینٹینس کے شروع میں آتے ہیں. If the ism al-ishara is followed by an ism, it matches with the ism in number and gender. جس طرح ہم نے بھی اوپر دیکھا نا independent pronouns کے ساتھ, independent pronouns کے ساتھ ہم نے جس طرح دیکھا کہ جو independent pronoun اور اس کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ نمبر اور جینڈر میں ایک جیسے ہوں گے دونوں. تو اس میں بھی یہی ہے, اسم الاشارہ اور اس کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ نمبر اور جینڈر میں ایک جیسے ہوں گے. اگر یعنی اس میں ریزن کیا ہے, یہ دماغ میں خود بھی ہوگا ہمارے. اگر میں کسی عورت کی طرف اشارہ کر رہی ہوں, جیسے اردو میں بھی ہم, مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دونوں کے لیے وہ یا یہ استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے شاید اتنا کلیئر ہم نہ کر سکیں. لیکن عربی میں تو جیسے ہاذا از فار میسکولن, ہاذہی از فار فیمنن. تو اگر میں کسی فیمنن چیز کی طرف اشارہ کروں گی تو میں ہاذہی استعمال کروں گی, اور اگر جنرلی کوئی بات کرنی ہے تو ہاذا استعمال ہوگا. تو یہ بھی پھر میچ کرے گا آپ کا جینڈر اور نمبر میں. ابھی اگزامپل جو انہوں نے دیے میں, اولائکا, یہ پوائنٹر ہے, پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. اولائکا وہ سب, دوز. اصحاب الناری, اصحاب الناری آگ لوگ ہیں, پیپل آف دا فائر, آگ والے ہیں, یہ آگ کے ساتھی ہیں. تو اب یہاں اولائکا کے بعد بریک آ گیا, آر یا از یہاں پر آئے گا. سو دوز آر پیپل آف دا فائر. ٹھیک, اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اولائکا از پلورل, اصحاب از پلورل as well. اولائکا از میسکولن, کیونکہ میسکولن یا فیمنن دونوں ہی ویسے ہی ہو سکتے ہیں, اور اصحابو جو ہے وہ یہ بھی میسکولن ہے. ہذا من عند اللہ, ہذا از اے پوائنٹر. اب یہاں پر بریک آ گیا. اب من عندی اور عند اللہ, من عندی جار مجرور, عند اللہ مضاف مضاف الیہ. سو ابھی چونکہ اگین یہ حرف آف جر آ گیا یہاں پر, تو یہ کوئی پھر اس میں جینڈر اور اس کا ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ بریک یہاں پر آ گیا. ہذا کیونکہ یہ اسم الاشارہ ہے, دس از من عند اللہ, فرام اللہ. دس از من عند اللہ, فرام اللہ. ہؤلائی, these, شفعاؤنا, شفعاؤنا. So these are our intercessors, ہماری شفاعت کرنے والے. ٹھیک, اور یہ ہمیں کیسے پتا کہ اب ایک چیز جو دماغ میں رکھنے والی وہ کیا ہے, یہ سینٹینس کیوں ہے, کیونکہ یہ پوائنٹر کے بعد ال والا ورڈ نہیں ہے. اگر یہاں ال ہوتا تو یہ فریگمنٹ ہوتا. ہؤلائی الشفعاؤنا, تو یہ پھر سینٹینس نہیں تھا, پھر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ از آنا ہے نہیں آنا, پھر تو کچھ نہیں آئے گا. لیکن یہاں پر چونکہ یہ نیکسٹ ورڈ جو ہے ال کے بغیر ہے, اس لیے یہ سینٹینس ہے. ہؤلائی شفعاؤنا, شفعاؤنا, these are our intercessors. هذه ناقۃ اللہ, هذه, this is ناقۃ اللہ, Allah's she camel. تو هذه یہ فیمنن وہ ہو گیا, اس میں ناقۃ اس لیے فیمنن آ گیا کیونکہ فیمنن یعنی شی کیمل کی بات ہونی تھی, اس لیے هذه استعمال ہوا, یہاں پر هذا نہیں ہوا. ٹھیک, تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹینس ہے,
تو right after اسم الاشارہ there's going to be an is, یا اگر R آنا ہوتا تو R آتا, whatever, there's a break in the chain. ٹھیک, یہ تھوڑی سی جو بات انہوں نے دوبارہ بھی یہاں پر شکر ہے کہ دے دی ہے, تو اس کو ہم دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں جو میں بھی فریگمنٹ اور سینٹنس کی بات کر رہی ہوں. Let us revisit the second rule of اسم الاشارہ مشارون. The مشارون الیہ must have an al. ٹھیک ہے, مشارون الیہ must have an al. یہ کس فارم میں؟ اگر ہمیں فریگمنٹ چاہیے, فریگمنٹ ہونے کے لیے مشارون الیہ کے اوپر ال کا ہونا بہت ضروری ہے. This is because if it does not, the fragment turns into a sentence. اگر ال نہیں ہے, جیسے وہی چیز ہم اوپر دیکھ کے جو آ رہے ہیں, اگر ال نہیں ہے تو پھر یہ فریگمنٹ تو رہ ہی نہیں گیا نا, پھر تو یہ سینٹنس بن گیا, اور پھر ہمارا وہ ختم ہو گیا کہ ہم تو فریگمنٹ پڑھ رہے تھے. تو مشار اسم الاشارہ و مشارن الیہ اس وقت ہوگا کہ جب اس پہ ال لگا ہوا ہوگا. فار ایگزامپل هذه الآیتی, هذه الآیہ translates as this آیا. هذه الآیہ کس کی ٹرانسلیشن کیوں ہم اس طرح کر رہے ہیں, this آیا, there is not going to be an is, کیونکہ یہاں پر ال لگا ہوا ہے آیا کے اوپر. اب اگر ہم remove the al and it becomes هذه آیتن یا آیتن, هذه آیتن which translates as this is an آیا. اب یہ بن گیا سینٹنس. یہ اوپر والا فریگمنٹ تھا اور یہ نیچے والا اب سینٹنس بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہائی لائٹ کیا ہوا, if there is an al it is a fragment, if there is no al it is a sentence. ٹھیک ہے, یہ چیز بس دماغ میں بٹھا لینی ہے اپنے, کہ اگر جو کیا کہتے ہیں ال لگا ہوا ہے اسم الاشارہ کے بعد والے اسم پر تو یہ فریگمنٹ ہے, اگر ال نہیں لگا ہوا تو یہ سینٹنس ہے. Also know that اسم الاشارہ و مشار الیہ is not the only relationship that an اسم اشارہ can be in. An اسم اشارہ can appear as اسم of inna or as a مجرور or as a مضاف الیہ to name a few. یعنی بیسیکلی یہ اسم الاشارہ ہاذا جیسے ہے, ہاذا یا ہذہ یا یہ ایک اسم ہے نا, تو اس سے پہلے اگر حرف آف جر آ جائے گا تو یہ مجرور حالت میں ہو جائے گا, اگر اس سے پہلے حرف آف نصب آ جائے گا یہ منصوب حالت میں ہو جائے گا, یہ مضاف بن کے بھی آ سکتا ہے, سوری مضاف الیہ بن کے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک, تو اس لیے یہ بیسیکلی صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ اپنی ڈفرینٹ حالتوں کو شو نہیں کر سکتا, یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. سو اٹ کینٹ شو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مطلب اسی ریلیشن شپ میں آئیں گے کہ جی یہ اسم الاشارہ ہیں اور اس کے بعد مشار الیہ آئے گا. نو, دیٹس ناٹ دا اونلی تھنگ. تو بس یہ ریمائنڈر ہے کہ یہ مضاف الیہ بن کے بھی آ سکتا ہے, اور یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے. اس کو کوئکلی کر لیتے ہیں, اگر ہینڈ ریز کر دیں تو I will give you turn انشاءاللہ تعالی. جی ارم, اولئک وقود النار, is it a sentence or a fragment? جی اولئک is اسم اشارہ ٹھیک ہے, and then there is a break after that. وقود النار is اضافہ, so there is a break after, so it is a sentence. it is a sentence کیونکہ اگلا ورڈ جو ہے وہ ال سے نہیں شروع ہو رہا. ٹھیک ہے, تو this is a sentence, کیونکہ اسم الاشارہ کے بعد ال سے شروع اگر ہوتا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فریگمنٹ ہے. جی ٹھیک, گڈ. جی انیلا, تلک القرآ, تلک القرآ, تلک القرى تلک بھی اسم اشارہ کے لیے یوز ہوتا ہے. تلکا تو اسم, یہ سارے اسم الاشارہ ہیں, تلکا از اسم جی. الاشارہ. جی آپ یہ تو بتائیں کہ القرى آ گیا تو پھر یہ فریگمنٹ ہے, سینٹینس نہیں ہے. کیونکہ ال لگ گیا تو اس لیے اب یہ سینٹنس نہیں. اس کا جو ٹرانسلیشن ہم کریں گے دس سٹی, بجائے اس کے کہنے کے کہ دس از اے سٹی ہم کہیں گے دس سٹی, تو یہ فریگمنٹ ہو گیا. رائٹ. Good. جی رابعہ, هذه الانہار, ہاں جی, یہ بھی فریگمنٹ ہے کیونکہ حاضی ہی تو ہے اور ساتھ آگے الانہار آ گیا. الانہار آ گیا, بیکاز آف دس ال, یہ آپ کا اسم الاشارہ مشار الیہ بن گیا. جی افشاں, ہؤلاء قوم. السلام علیکم فریاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فریال سینٹینس ال نہیں ہے اس میں, تو یہ سینٹینس نہیں ہوگا.
ال نہیں ہوگا تو سینٹینس نہیں ہوگا. ہاں ال نہیں ہوگا. if there is no ال تو سینٹینس نہیں سینٹینس ہوگا. ال ہوگا تو سینٹینس ہوگا. ال نہیں ہوگا تو سینٹینس تو ہوگا فریگمنٹ ہوگا. ہاں اور اگر ال آ جائے گا تو پھر فریگمنٹ ہوگا. تو یہ ہاں جی بالکل. سینٹینس ہے تو یہ سینٹینس ہوگا. ہوگا بالکل, کیونکہ اگر یہ ہؤلاء قوم ہوتا تو پھر نہیں تھا کیونکہ ال آ بالکل جاتا. بالکل یہاں بالکل پر اب اس کے بعد یہاں از آئے گا. ٹھیک ہے, یس گڈ. جی. اچھا جی ہمارا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مجھے یہ سینٹینس لگ رہا ہے, ذالکا من انباء الغیب. سینٹینس ہے بالکل سینٹینس ہے. جی, ال نہیں ہے تو کیونکہ ال والا کوئی اسم آیا ہی نہیں. جی ٹھیک. گڈ. اچھا جی, اور کوئی اگر بتانا چاہے تو بتا دیں. باقی تو جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ان کی تو ٹرن آ گئی ہے. جی زیبا آپ بتائیں گی. ھذا حرام. ھذا حرام. جی بتاتی ہوں, ایک سیکنڈ. یہ جو ہے اس میں ال نہیں ہے نا, تو یہ سینٹینس ہے. سینٹینس ہے. گڈ جاب. سو ھذا اسم الاشارہ ہے اور اس کے بعد جو اسم آیا ہے اس میں کوئی ال نہیں ہے, تو دیٹ مینس کہ یہاں پر از آ جائے گا. سو دس از حرام. سو دس از اے سینٹینس. ٹھیک, گڈ گڈ گڈ, جزاک اللہ خیر. اوکے جی, تو یہاں تک تو آئی تھنک اٹس آل کلیئر. اب انہوں نے پہلی پہچان ہمیں کیا بتائی تھی کہ اگر پروناؤن آئے گا انڈیپینڈنٹ پروناؤن تو اس کے بعد چین میں بریک آئے گی, اس کے بعد از آ جائے گا. پھر سیکنڈ ہوا کہ اسم الاشارہ کے بعد اگر اسم جو آ رہا ہے اس پہ ال نہیں ہے تو پھر اسم الاشارہ کے بعد از آر واٹ ایور جو بریک آئے گی وہ ادھر آ جائے گی. اب تیسری چیز یہ ہے کہ حرف آف نصب اور اس کے اسم جو ہیں, حرف آف نصب along with its اسم, یعنی کہ حرف آف نصب اور اس کا اسم جس کو اس نے منصوب کیا ہے is followed by an is. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے. پھر ہم نے اب ایک سیکنڈ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں. So a harf of nasab along with its ism is also going to be اس کے بعد فوراً اسم is آئے گا تو یہ ایک سینٹینس آپ کا بن جائے گا. It generally appears at the beginning of a sentence. The ism of inna matches in number and gender with the word after is. The ism of inna matches in number and gender with the word after is. Okay, ٹھیک, یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے. جو بات اوپر کیا ہو رہی ہے کہ جو انا اور اچھا انا کی صرف بات ہوتی ہے, لیکن مطلب انا بیسیکلی نہیں, جتنے بھی حرف آف نصب ہے انا انا کا انا لاکن لا لا ان سب کی بات ہو رہی ہے. وہ یہاں پر یوز انہوں نے انا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے انا و اخواتها, یعنی اس کو انا مین وہ کر کے اور باقی جو ورڈز ہیں ان کو اس کی سسٹرز کہا جاتا ہے انا کی. تو یہاں لکھا ہوا انا ہے, لیکن کوئی بھی اسم حرف آف نصب ہو جائے, کوئی بھی حرف آف نصب, اس کا اور اس کا اسم جو ہے وہ میچ کرتا ہے کس میں, نمبر اور جینڈر میں ورڈ از کے بعد آنے والے اسم کے ساتھ. سو اب یہ دیکھیں میں ریپیٹ کرتی ہوں, حرف آف نصب along with its اسم, اسم اور حرف دونوں کے بعد از آئے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے اسم آئیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایگزامپل چینل دیا ہوگا, یہ دیکھیں انہا certainly it بقرۃ صفراء is a yellow cow. انہا اس حرف آف نصب اور اس کا اسم, اس کے بعد بریک آیا, اس کے بعد از آیا بیسیکلی, کیونکہ اب انہا کا اور بقرۃ کا ویسے بھی آپ دیکھو کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں. سو انہا اور از, اس کے بعد از آیا, اینڈ دین بقرۃ صفراء, یہ بیسیکلی دس از واٹ دے مین. اچھا اور ایگزامپل دیکھیں, ان اللہ indeed. فریان سوری ٹو انٹرپٹ, پلیز یہ مجھے دوبارہ بتا دیں, میں تھوڑا سا وہ اچھا ٹھیک ہے, نو پرابلم. وہ جو یہ والا جو ایک پوائنٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو یاد رکھنے کے لیے کہ جس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے از کہاں پر لگانا ہوگا, کہ حرف آف نصب اور وہ اسم جس کو اس نے منسوب کیا ہے ان کے بعد از آ جائے گا. ٹھیک, انہا, اب یہ منسوب اسم ہے ہاں,
ہا از این اٹیچ پروناؤن, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اٹیچ ہو کے کوئی پروناؤن آتی ہے تو وہ نصب میں بھی ہو سکتی ہے اور جر کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر چونکہ حرف آف نصب لگا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ہا جو ہے وہ منصوب ہے. سو انہا بے شک یہ, یا جو اٹ بقرۃ صفراء از اے یلو کاؤ, تو یہاں پر بیچ میں از آ گیا. ان اللہ بے شک اللہ, انا از حرف آف نصب, ورڈ اللہ کو لفظ الجلالہ کو اس نے منصوب کر دیا. اب اس کے بعد از آ جائے گا. بے شک اللہ, سرٹنلی اللہ از مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سرٹنلی اللہ از ود دوز ہو آر پیشنٹ. پیاری باجی ایک کوشچن ہے. ابھی ان اللہ از لائک حرف آف نصب اینڈ اسمہ, تو اس پہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ جینڈر اور نمبر میں میچ کرے گا, بٹ صابرین ڈزنٹ میچ ود اللہ ان نمبر اینڈ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ فوراً بعد اسم نہیں آ رہا, فوراً بعد یہ ماں, یہ ماں بھی مضاف, اٹ از اے مضاف but it is not that kind of an ism. تو ماں کو آپ دیکھیں گے تو یہ سنگولر کی فارم میں ہی ہے. اور اگر تم یاد کرو کہ وہ جو ہم نے چارٹ پڑھا تھا جو اسپیشل مضاف کا, یہ اس میں ہے, اور وہ اسپیشل مضاف تمام منصوب اس میں ہوتے ہیں, نصب کے اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. صحیح. اور تو singular مطلب ایگزیکٹلی آفٹر دیٹ اسمہ کے فوراً بعد والا اسم دیکھنا ہے, ناٹ لائک کے بعد والی ہوں. نہیں, یا ٹھیک ہے. remember that the is comes after the ism of the harf of nasab. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یاد رکھنی کہ after the ism of harf, یہ دماغ میں یہ چیز نہ رہ جائے کہ جی حرف آف نصب کے بعد آنا تھا is. no, حرف آف نصب اور اس کا جو اسم ہے اس کے بعد is یا آر یا جو بھی کچھ ہے وہ آئے گا. it does not come between the حرف آف نصب and its ism. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو is کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بیچ میں نہیں آئے گا. is حرف آف نصب اور اس کے اسم کے درمیان نہیں آتی, ان دونوں کے آفٹر آئے گا is. سینٹینس اس طرح سے بنے گا کہ اس کے بعد میں is آئے گا یا اس کے بعد میں آر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز اس میں کنفیوز نہیں ہونا. یہ انا کے بعد آپ is نہیں لگاؤ گے کہ indeed is Allah with the patient, ایسا تو it doesn't make sense. ٹھیک, تو انا اور اس کا اسم اور پھر اس کے بعد is and then anything else will come. ٹھیک. نمبر 4 کیا ہے؟ between a proper and a common word. when a, اس کو بھی میں تھوڑا ہائلائٹ کر ہی دوں گا. when a proper word is followed directly by a common word, یعنی پہلے ایک proper word آیا اور اس کے فوراً بعد ایک common word آ گیا and is goes between them, ان کے درمیان میں پھر is آ جائے گا. ابھی ہم یہ بھی ایگزامپل دیکھ لیں گے انشاءاللہ. The two words usually match in number and gender. The two words usually, ابھی usually بھی کی ورڈ ہے, کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ exception to the rule آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے, وہ پھر اس کی جو بھی ریزن ہو. Take a look at the examples. So proper, between proper and common, تو proper word آیا اور اس کے بعد common آ گیا تو ان دونوں کے درمیان is آ جائے گا. یداہ مبسوطتانی, یداہو مبسوطتانی. اچھا, اب یہ یداہو اس کے ہاتھ, یہ پورا پراپر ہو گیا. وائی؟ بیکاز مضاف الیہ از پراپر, تو مضاف بھی پراپر, تو مضاف الیہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ٹائپ کیا ہے. تو یداہو جو ہے یہ پراپر ہے. ٹھیک, اب یہ پراپر ہے, اس کے فوراً بعد مبسوطتانی جو ہے یہ کامن ورڈ ہے, تو یہاں پر بھی بیچ میں اب از آ جائے گا. his hands مبسوطتانی are extended. His hands are extended. ٹھیک, تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ The two words usually match number and gender. یداہو, یداہو, یدانی تھے نا, یدانی, یدانی, آنی جو ہے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر یہاں پر یہ مضاف بن کے چونکہ آ رہا ہے تو یہ لائٹ ہے. یدا دو ہاتھ, تو مبسوطتانی, آنی اگین ٹو. ٹھیک ہے, تو دونوں کی جینڈر جو ہے, سوری, دونوں کا جو نمبر ہے وہ میچ کر رہا ہے اور دونوں کی ٹائپ بھی میچ کر رہی ہے. ٹھیک, اور جو جینڈر ہے وہ تو فیمنن ہے. وائی از اٹ فیمنن؟ تانی یہ آپ کو پتا ہے فیمنن ہے, اور ہم نے وہ بھی پڑھا ہے جو باڈی پارٹس دو ہیں ہماری باڈی میں وہ فیمنن کنسیڈر کیے جاتے ہیں گرامیٹیکلی. ٹھیک, تو اس لیے یدا جو ہے وہ بھی فیمنن اینڈ مبسوطتانی از آلسو فیمنن.
تو اب ان کے درمیان میں is یا are جو بھی آنا تھا وہ آ گیا. His hands are extended. واللہ واللہ یہ پراپر ہو گیا, لفظ الجلالہ is proper, we know that. آگے واسعن, واسعن اس تنوین کے ساتھ ہے تو کامن ہے. واسعن علیمن, so and Allah is وسیع, all encompassing and all knowing. ٹھیک, واللہ ورڈ اللہ لفظ الجلالہ اس کو کہتے ہیں, یہ پراپر ہے. واسعن اس کامن, اور واسعن اگین یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سنگولر, ورڈ اللہ is singular, masculine and proper, and then common آ گیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ جو پراپر کے بعد کامن آئے گا اس میں یہ بیچ میں ان کے درمیان میں پھر is یا are آ جائے گا, وہاں پر بریک ہو جائے گی. Note that this is a list of common breaks in the chain for your reference. Not all breaks fit into one of these 4 categories. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مطلب بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ کچھ کامن قسم کے جو بریکس آتے ہیں قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس میں تو یہ ان میں سے ہیں جو انہوں نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اب جو بھی بریک آئے گی وہ مطلب اگر اس طرح کے ورڈز آئیں گے تو بریک آئے گی, یا ٹرانسلیشن میں is اور are صرف اسی وقت آئے گا. there can be other reasons as well, لیکن یہ موسٹلی اس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تقریباً پہچان کے لیے آپ کو, اگین میں پھر وہ بولوں کہ ٹرانسلیشنز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں. ہاں, جب ہم خود پڑھ رہے ہوں, لیٹس سے کہ ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہم عربک قرآن ہم نے اٹھایا ہوا اور ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو خود ہی ٹرانسلیٹ کرتے جا رہے ہیں, تو اس وقت پھر دماغ میں وہ سینٹینس اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں دس بک, اب میں یہ دس بک کہہ کے اگر میں چپ ہو جاؤں, آپ ابھی انتظار کرو گے کہ میں اب اس بک کے بارے میں کچھ کہنے لگی ہوں. دس بک مطلب کیا, تو یہ انکمپلیٹ تھاٹ ہے. تو اگر میں اسی طرح قرآن کی آیت کو ٹرانسلیٹ کر لوں گی کہ when it was a sentence, اور میں اس کو سینٹینس کے طور پہ نہیں کروں گی تو it will change the meaning. اگر میں یہی میں اگر کہوں گی this is a book, آپ کو بات پوری سمجھ آ گئی, اب آپ کو کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح اگر قرآن میں بھی مجھے کوئی سینٹینس فارم میں ملے گا, دیٹ مینس کہ وہ کمپلیٹ تھاٹ ہے, آگے جو چیز آ رہی ہے وہ کچھ نئی چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس چیز کا جاننا یہ ہمیں تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ چین میں بریک جب آئے گا وہاں پر is آئے گا یا are آئے گا, اور that will make it a sentence. اگر بریک نہیں آ رہی تو وہ فریگمنٹ ہی ہے, وہ فریگمنٹ ہے, وہ سینٹینس. ٹھیک, اچھا جی, اس کو ہم اب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اینڈ کریں گے. Let me just see. Draw a line at the break in the chain. Translate the ayat using the word bank. تو یہ انہوں نے کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں, اور پہلے تو اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کر لو, تو مجھے آپ ساتھ ساتھ بتاتے جانا کہ بریک کدھر ہے, اور جہاں بریک ہوگی آف کورس وہاں پر پھر ہم پتہ چل جائے گا کہ از آئے گا. ٹھیک, نمبر 1 ہے ارم, ھذا بلاغ للناس. جی, haza is اسم اشارہ, and after that is not followed by al, so it's not a fragment. اسم اشارہ and مشارن علیہ, so there's a break in the chain, so is will come. اچھا, اس کو اب آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو. ہاں جی, this is بلاغ is I think news, یہ اناؤنسمنٹ, ہاں جی, بلاغہ announcement for people. for the people. Good job, good job. اب میں لکھنے کی کوشش نہیں کر رہی بیکاز رائٹنگ بہت بری ہوگی. This is an announcement for the people. ٹھیک, اوکے, گڈ جی. رابعہ, انا یوسف. انا یوسف از اے سینٹینس, اور اس میں سینٹینس تو سارے ہیں, آپ مجھے بتاؤ کہ اس میں بریک کہاں پر ہے یہاں پر انا کے بعد, کیونکہ obviously ال نہیں ہے کیونکہ پراپر ناؤن آ رہا ہے. نہیں, تو ال کا تو صرف اسم الاشارہ سے کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کہو گی کہ پراپر ناؤن ہے اور مطلب انڈیپینڈنٹ ناؤن ہے, تو اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ناؤن ہے, بالکل. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی اس کی؟ I am Yusuf. I am Yusuf. I am Yusuf. Good. جی افشا, والسماوات مطویات. والسماوات مطویات. فریال, اس والسماوات کے بعد جو ہے آئی تھنک بریک آئے گا. اوکے, اور ریزن آپ دے سکتے ہو کہ کیا ریزن ہوگا بریک کا؟ آئی تھنک یہ ایک تو بس یہ جو ال جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو مجھے لگ رہا ہے, ایک تو یہ you're on the right track.
proper है। क्या होता है? प्रॉपर है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और मतलब हाँ, और ये साथ वाला जो है ये हमारा कॉमन है तो उसके बीच में आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वस्समावातु व मुतव्वियातु, क्योंकि वस्समावात अल की वजह से ये प्रॉपर है और मुतव्वियातुन जो है ये कॉमन है, तो प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, हमेशा इनके दरमियान में ब्रेक आ जाती है। गुड। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? वस्समावातु तो मेरे लगता है कि कुछ आसमानों की बात हो रही है। इन द स्काइज या इन द स्काइज ही कर लो, इन द स्काइज। और ये इसका मुतव्विया, ये मुतव्वियुन इन सिंगुलर का दिया हुआ ओके। है। हाँ, तो क्या करेंगे? तो folded skies। हाँ बिल्कुल, द स्काइज आर फोल्डेड, द ओके, स्काइज द स्काइज, ओके। अच्छा अच्छा, अगर हम उस तरह लिखेंगे आर लगा के तो द स्काइज आर फोल्डेड। ओके ठीक है। या ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, और कौन करेगा? अमारा आप करेंगी? जी जी, कौन सा वाला? मुझे या बैदाउ लिन्नाज़िरीना, या बैदाउ। हिया बैदाउ के बाद ब्रेक है। हिया बैदाउ के बाद आएगा, रीजन भी आप मुझे दो ना साथ साथ। रीजन तो पता नहीं है। दिस अनाउंसमेंट इज फॉर द लिसनर्स, for the one who looks. So Nazreen is the one watching. हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन अब देखो कि रीजन होना चाहिए ये कि हर वर्ड का अपने साथ वाले वर्ड से कोई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अब हिया जो है इसका क्या कनेक्शन है बैदाउ के साथ? ये इसम इशारा है। हिया इशारा है। थिंक अबाउट इट। ये वो है हरफे जर, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। हुआ और हिया ना, हिया शी। जी हुआ और हिया, ठीक है। ओके, सो हमने ये पढ़ा कि प्रोनाउन के फौरन बाद ब्रेक आता है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद ब्रेक आता है। सो इट इज बैदाउ लिन्नाज़िरीन, ये चमकता हुआ, ये इन्होंने यहाँ पर इसका दिया। ओके, गलत। बैदा का मतलब चमकना, लिन्नाज़िरीना, नाज़िर द वन हु लुक्स, तो ये नाज़रीन तो हमारे उर्दू का भी वर्ड है ना। हाँ। तो इट इज शाइनी, या इट इज ये चमक रही है लोग देखने वालों के लिए। ओके ठीक है। हिया के बाद आए, प्रोनाउन के बाद आएगा, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद ब्रेक। प्रॉपर सॉरी प्रोनाउन जो इंडिपेंडेंट वाली है उसके बाद हमेशा ब्रेक आ जाती है। ओके ठीक, थैंक यू। ये बात जी। और कौन ट्राई करेगा? अर्शी आप करेंगी? जी, ये इसमें आपने इसका क्या मतलब बताया था पीछे वाले का? इसका मतलब ये कि ये चमकता हुआ था देखने वालों के लिए। ये बेसिकली बात हो रही थी जो अगर मतलब इसमें रेफरेंस है ना, वो जो हज़रत मूसा का हाथ चमकता था जब वो बगल में डालते थे और निकालते थे तो वो चमक रहा होता था। ये बेसिकली वो रेफरेंस है ये। अच्छा सही है, चलें ठीक है। परियान ये अबियत से भी है ना, ये अबियत जैसे व्हाइट कलर, अबियत, हाँ अबियत व्हाइट को कहते हैं, और ये बेसिकली उसी रेफरेंस है, लेकिन ये चमकते हुए का ये नहीं, वो शाइनी सफेद सा जो होता है यहाँ जी। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतूना। इन्ना इज ये हरफे नसब है, बिल्कुल ठीक। और इसके साथ अटैच प्रोनाउन आ रहा है जी, तो ये वो हो गया, ये इसका इसम हो गया, इसका इसम हो गया। ठीक है। आप मुझे बताएं कि ब्रेक किधर आएगी चेन में, लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी? इस इन्नका के बाद, इन्नका के बाद आएगी, बिल्कुल हर्फ ऑफ नसब और इसके इसम के बाद ब्रेक आएगी। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब इज, यानी कि इज या आर जो भी आना होगा वो यहाँ आएगा। इंडीड यू, बोल इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? इंडीड यू मय्यतुन, मय्यतुन ये ऊपर है डेड। अच्छा, यू आर डेड। हाँ, इंडीड यू आर डेड, इसकी वजह से खैर इसको इस वक्त ट्रांसलेशन को इस तरह हुआ इन्नहुम, और यहाँ पर भी इन्नहुम के बाद मय्यतून आ रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक आएगी। हाँ ठीक है, इस वक्त हम इसी पे फोकस करते हैं, ट्रांसलेशन पे मैं इतना वो कर नहीं रही थी इसका, लेकिन एनीवेज इन्नका के बाद ब्रेक आएगी बिकॉज हर्फ ऑफ नसब और इसका इसम, और फिर वह इन्ना अगेन आ गया और उसका इसम होम है, उसके बाद अगेन ब्रेक आएगी। इंडीड यू वर आर डेड एंड they are
also dead. مطلب یعنی کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی جو پہلے جا چکے لوگ وہ بھی مرے بیسیکلی. اب I don't know کہ یہ آیت کا ریفرنس اس میں پیچھے آگے پیچھے کا کیا ہے, لیکن دس از جنرلی اس کا یہ مطلب ہے. جزاک اللہ خیرن. لاسٹ والا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہما فی الغاری, ہما از an independent pronoun اور اس کے بعد بریک آ جائے گا. ہما both of them فی الغاری are in the cave. Both of them are in the cave. ٹھیک, تو ہما کے بعد بریک آ گیا. بس یہ تھوڑا سا یہاں پر یہ کلیئر کرنا ہے, ہمیں یاد اپنے رکھنا ہے کہ بریک کن کن جگہوں پہ آ سکتی ہے چین کے اندر. ایک ہم نے پڑھا کہ پراپر جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد بریک آئے گی, حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد بریک آئے گی, اسم الاشارہ اور اس کے بعد والا اسم اگر وداؤٹ ال ہے تو وہاں پر بریک آئے گی. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے. اور یہ مطلب دس از ناٹ لسٹ کی جو مطلب اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا. بیسیکلی یہ وہ چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں. میں نے کوئی مس تو نہیں کیا؟ ہاں, بٹوین اے پراپر اینڈ اے کامن ورڈ, کہ کوئی پراپر ورڈ آئے, جس طرح ہم نے نمبر 3 یہاں دیکھا نا, والسماوات مطویات. والسماوات جو ہے السماوات از پراپر, مطویات از کامن, تو ان کے درمیان بھی بریک آ گیا. ٹھیک, تو یہ چیزیں بس ہمیں یاد رکھنی. بس انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے, آگے ہم نہیں ابھی چلیں گے, اس کو یہیں پر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو گو ہیڈ. آج ہماری گرامر کی یہ چھٹیوں سے پہلے لاسٹ کلاس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ونٹر بریک ہو رہی ہے اس میں چھٹیاں ہیں, اور پھر جس طرح میں نے سیرہ کے لیے بھی بتایا تھا, بس پھر فرسٹ ویک میں جب ہم واپس آئیں گے جنوری میں انشاءاللہ میں گروپ میں ڈال بھی دوں گی, تو پھر ہم اس وقت اپنی کلاسز کو ریزیوم کریں گے. اور کوشش یہ کر لیجیے گا کہ تھوڑا بہت ضرور اس پارٹ کو جو ہم نے آج کیا ہے اسپیشلی اس کو ضرور دیکھ لیں, کیونکہ ہم سینٹینس اسٹرکچر اور اس پہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنا آگے کرنا. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالی کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پلیز گو ہیڈ. میں ادھر نہیں فریال, جزاک اللہ, سمجھ تو آ گئی ہے لیکن بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کا ایک اور بھی آپ کر سکتے ہو کہ ٹرائی کرو, اگر قرآن میں ڈھونڈنے کا تھوڑا سا انڈر لائن کریں, کچھ اس طرح کی پریکٹس ہوگی تو اس سے بھی ذرا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. نہیں, اس سے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس سے تو مجھے کافی آ رہا ہے دماغ میں کہ یہ چیزیں ہمیں کافی ملتی ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو. ہاں بالکل 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 ملتی ہیں. اور وہ اس وقت مطلب اب جب پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر کیا کہتے ہیں آپ دماغ میں اور مطلب نظر بھی زیادہ آنے لگتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہو. تو آپ کو آپ زیادہ نوٹ بھی کرنا شروع کر دو گے اس کو کہ اچھا ہاں یہ بھی وہی ہے, یہ بھی وہی ہے. بالکل بالکل. نہیں جزاک اللہ, انشاءاللہ چھٹیوں میں ضرور اس کو رکھیں گے. ضرور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله, الحمد لله رب العالمين. So inshallah ta'ala